بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، یہ ہے پیٹھا، یعنی اس کو حلوہ کدو بھی بولتے ہیں۔ مزاج کے لحاظ سے یہ ہے تر گرم، یعنی 3 حصے اس کے اندر تری ہے اور 1 حصہ اس کے اندر گرمی ہے۔ یعنی ایسے لوگ جن کے مزاج کے اندر خشکی زیادہ ہے یا گرمی زیادہ ہے، ان کے لیے یہ پیٹھا یا حلوہ کدو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور ان کے لیے یہ بہت ہی مفید اور کارگر ثابت ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ استعمال کیا ہے؟ اس کے مختلف طریقے ہیں، کوئی بھی آپ کسی طریقے سے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو سالن کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں، بہت اچھا سالن تیار ہوتا ہے اس کا۔ اس کے علاوہ آپ اس کا حلوہ تیار کر کے بہت ہی لذیذ بنتا ہے، اس کا حلوہ دیسی گھی میں حلوہ تیار کر کے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور مٹھائی کے طور پر بھی یہ پیٹھا استعمال ہوتا ہے، اس شکل میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو جن کے جسم میں خشکی اور تذابیت کی وجہ سے رات کو جن کو خشکی کی وجہ سے نیند نہیں آتی، دماغی خشکی ہے، دماغی کمزوری ہے، ان کے لیے یہ پیٹھا انتہائی مفید اور بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اور خاص کر وہ لوگ جن کے پیشاب میں گرمی کی وجہ سے جلن ہوتی ہے، پیشاب تھوڑا آتا ہے، رک رک کر آتا ہے، ایسے مریضوں کے لیے بھی یہ پیٹھا انتہائی مفید اور کارگر ثابت ہوتا ہے۔ وہ چھوٹے بچے جن کے پیٹ میں اکثر کیڑے ہوتے ہیں، چونکہ چھوٹے بچوں کی خوراک زیادہ تر دودھ ہوتی ہے، تو دودھ کی وجہ سے پیٹ کے اندر اکثر اوقات کیڑے پڑ جاتے ہیں، اور مٹی کھانے کی وجہ سے بھی چھوٹے بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں۔ تو ان کیڑوں کے لیے اس کدو کے جو بیج ہیں، بیج کا تیل نکال لیں، تیل نکال کر تقریباً 2 ماشا کسٹریل کے ساتھ اس کو استعمال کروانے سے چھوٹے بچوں کا پیٹ کیڑوں سے بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ تو گرمی کی بہترین سبزی ہے۔ باقی جو تذابیت والی گرم سبزیاں ہیں، خشک سبزیاں ہیں، آلو ہے، گوبھی ہے، بینگن ہے، مٹر ہے، کڑی ہے، چنے کی دال ہے، ان کو استعمال کرنے کی بجائے یہ اس طرح کی اگر سبزیاں استعمال کریں گے جن کا مزاج تر گرم ہے یا گرم تر ہے، وہ انسانی صحت کے لیے بہت ہی زیادہ مفید اور کارگر ثابت ہوتی ہیں۔ اس سے دماغ کو بھی ایک تر و تازگی رہتی ہے، خاص کر جو لوگ دماغی کام کرتے ہیں، دماغی مشقت کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی سبزیاں استعمال کریں جن سے دماغ کو طاقت ملتی ہے، جسم کے اندر رطوبت پیدا ہوتی ہے، جسم کے اندر الکلی پیدا ہوتی ہے، جو چیزیں خشکی کو توڑتی ہیں۔ ایسی چیزیں استعمال کرنے سے بڑھاپا بھی جلد نہیں آتا۔ بڑھاپے کا یاد رکھیں کی وجہ جو ایک مین وجہ ہے وہ ہے جسم کے اندر رطوبات کی قلت، یعنی جب رطوبات کی اور حرارت کی جسم میں قلت ہونا شروع ہو جاتی ہے تو انسان بڑھاپے کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ جسم کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے، خواہ مشروبات کا سورس ہو یا سبزی کا سورس ہو یا کوئی بھی سورس ہو، اس کے ذریعے فروٹ ہیں، ان کے ذریعے سے جسم کے اندر کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جسم کے اندر الکلی پیدا کی جائے، رطوبت پیدا کی جائے۔ اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ انسان صحت مند رہتا ہے، غصے سے بچا رہتا ہے۔ یہ جو غصے کی شدت ہوتی ہے، یاد رکھیں یہ بھی جسم کے اندر الکلی کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ خشکی کی زیادتی، تذابیت کی زیادتی اور الکلی کی کمی کی وجہ سے لوگوں کو غصہ اور طیش یہ زیادہ آیا کرتا ہے۔ تو اس طرح کی سبزیاں استعمال کرنے سے انسان اس طرح کی تلخیاں اور غصہ اور اس طرح کی جو علامات ہیں، نفسیاتی قسم کی علامات، ان سے انسان بچ جاتا ہے۔